وقت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارا، لیکن تمام صحابہ ہر وقت حضور کے پاس نہیں رہتے تھے۔ ظاہر ہے اللہ کے محبوب کی طرف سے حکم تھا تو اپنے اپنے کام کاج بھی کرتے تھے۔ تو یہ جو آپ کو ملتا ہے نا کہ یہ روایت فلاں صحابی نے کی، یہ فلاں صحابی نے کی، تو جس وقت جو موجود تھے، جو انہوں نے سنا، وہ انہوں نے آگے امت کے لیے روایت کر دی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مصر میں ایک صحابی ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان روایت کرتے ہیں۔ ایک فرمان ان کے پاس پہلے پورا ذخیرہ موجود تھا، انہوں نے حضور سے فیض پایا تھا، ڈائریکٹ حضور سے سیکھا تھا۔ پتہ چلا کہ ایک حدیث وہاں موجود ہے مصر میں، تو جناب جابر ابن عبداللہ کے پاس سواری بھی کوئی نہیں تھی، گھوڑا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اسپیشل گھوڑا خریدا، اس پر کجاوا ڈالا، اور پھر جا کر کے مصر میں مدینہ شریف سے مصر گئے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ یہاں تو مولوی صاحب مفت تقریر کر رہے ہوتے ہیں نا جمعے والے دن، تو بیچارے صرف اتنی گزارش کرتے ہیں ذرا ٹائم پہ آ جایا کریں، لیکن لوگ دیکھتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ جب 10 منٹ رہ جائیں گے تو سو۔ تو ایک صاحب سے میں نے کہا یار آپ ابھی بیٹھے ہیں، جا نہیں رہے، جائیے، پرانی بات ہے، آپ جائیں، آپ کے یہاں تو جلدی جمعہ ہوتا ہے، آپ بتا رہے ہیں وہاں آپ کو شامل ہو، کہنے لگے نہیں آخری 10 منٹ پہ جاتا ہے، مولوی صاحب تیاری نہیں کرتے۔ میں نے کہا چلے ایک نسخہ مجھ سے لے لیں، آپ ٹائم پہ جانا شروع کریں، مجھے امید ہے مولانا تیاری بھی شروع کر دیں گے۔ ان کو پتہ ہے آپ نے آنا ہی آخری 10 منٹ ہے، آپ کچھ ذوق بنائیں نا، وقت پہ جائیں، آپ کچھ مطالبہ کریں، حضرت ہمیں سیرت کا یہ پہلو سنائیں، مجھے امید ہے محنت شروع ہو جائے گی۔ بعض اوقات نہ کسی کی طلب بھی انسان کو محنت پر مجبور کرتی، یہ بھی کام ہوتا ہے۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ کو پتہ چلا، ان باتوں کو کہانی نہ سمجھا کریں، یہ اپنی زندگی میں شعور بیدار کریں کہ ہم نے لینا ہے۔ یہی حضور کا فیضان ہے جو نبی پاک کی کتاب و سنت کی باتیں ہم تک پہنچتی، اسی سے ہم سجے سنوریں گے۔ جناب جابر ابن عبداللہ نے نیا گھوڑا خریدا، اس پر کجاوا ڈالا، سواری کی، اس صحابی کے گھر گئے مصر میں، جا کے دروازے پہ دستک دی۔ ان کا کوئی خادم یا کوئی بچہ باہر آیا، اس نے آ کے کہا کون ہے؟ کہنے لگے اندر جا کے بتاؤ باہر جابر ابن عبداللہ ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جابر ابن عبداللہ ہے۔ تو صحابی اندر سے کہنے لگے نہیں یار وہ بڑے عظیم آدمی ہے، پتہ کرو کون آیا ہے۔ یہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہاں دوبارہ جا کے پوچھا تو جا کے کہنے لگے وہی ہیں۔ صحابی دوڑ کر باہر ہے کہ جناب آپ یہاں؟ فرمانے لگے پتہ چلا ہے تیرے پاس میرے کریم کی ایک بات ہے جو میرے پاس نہیں۔ اوئے ہوئے آ نہ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، آؤ کوئی حضور کا ذکر چھیڑیں، آؤ ککھ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈا می چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں، آؤ کوئی کریم کی بات کریں، آؤ کوئی حضور کا ذکر چھیڑیں۔ وہ تیرے پاس سنا ایک بات ہے میرے حبیب کی، کیا منظر ہوگا؟ ایک صحابی جب دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، سنا ہے ایک بات ہے تیرے پاس۔ ان میں بھی درد پیدا ہو گیا، انہوں نے کہا آئیے نا بیٹھیے کچھ رہیے۔ کہنے لگے کھیتی باڑی کرنے والا آدمی ہوں، پیچھے کام ہے، اگر تو میری جھولی میں محبوب کا وہ فرمان ڈال دے تو میں خوشی خوشی مدینے لوٹ جاؤں۔ انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث، او یار تیرے موبائل میں بڑا کچھ ہے، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کیوں نہیں؟ او میرے سنگی، تو روز شعر و شاعری پہ ادھر ادھر، میں منع نہیں کرتا، میں خود پڑھتا ہوں شعر، ذوق کی بات ہے، کوئی عرض نہیں، لیکن یہ کہ یہ اصل تو ہمارا قرآن حدیث ہے نا، ہمارا اصل شعر و شاعری تو نہ ہوا۔ میرے عزیز ایک روایت کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہ یا اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ پھر انہوں نے دین کے لیے سفر کیا۔ میں کیسے آپ سے عرض کروں کہ آپ کی توجہ نہیں ہے مدارس کی طرف کہ ہمارے بچے مدارس میں جائیں۔ اگر آپ مدرسے کی کسی کمزوری کا اظہار کریں تو مدارس میں رہنے والے کون سے معصوم لوگ ہیں؟ انسان ہے، بڑی کمزوریاں سب جگہ ہوتی، یہاں بھی تو آپ آئیں نا، بیٹھے نا مدرسوں میں، خدا کی آپ بیٹھیں، جو کمزوریاں ہیں وہ مل کے دور کرتے ہیں۔ آپ آئیں، شامل ہوں، کسی جگہ کمزوری ہو وہ دور، انگلی پہ زخم ہو جائے تو دوائی کھائی جاتی ہے کہ انگلی سے تعلق چھوڑ دیا جاتا ہے؟ آئیں، ربط قائم کریں،
مدارس کے ساتھ شامل ہو جائیں. آپ دیکھیں آ کے کہ یہاں اللہ کے فضل سے کتنی خیر ہے, کتنا کرم ہے. چیزیں اس وقت چھوٹی نظر آتی ہیں جب انہیں دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے. قریب آ کے دیکھو, ذرا عاجزی سے دیکھو, تمہیں بڑے بڑے لوگ نظر آئیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی پاک نے دعا دی تھی, اے اللہ انہیں علم عطا فرما, فقاہت عطا فرما. تو یہاں تو پیروں کے بچے سارے علم لدنی والے ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں نو فیض ہے. سبحان اللہ. غوث پاک تو مادرزاد ولی ہیں پر 12 سال پڑھتے رہے. تو گھر بیٹھے بیٹھے کیسے ہو گیا؟ عجیب منطق ہے نا جی. اور عجیب مجھے ایک بات بتائیں, آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ جڑے نہیں بولے انہاں دی چلیں ہلکا ہلکا ایسے ایسے کریں. میں تو جانے والا ہوں, میرے تو یہ حضرت کی وجہ سے مجھے کئی اور جگہ بھی وعدے کرنے پڑ گئے, تو میں تو بس 2-4 باتیں آپ سے کرنی, آپ توجہ فرمائیں. مجھے ایک بات بتائیے, ڈاکٹر کا بیٹا اگر MBBS نہ کرے تو ڈاکٹر ہوتا ہے؟ تسی آکو ڈاکٹر صاحب دا پتر جو ہویا, لیتے ہو دوائی؟ بولو. انجینئر کا بیٹا اگر ڈگری نہ لے تو انجینئر ہوتا ہے؟ تو پیر کا بیٹا کچھ پڑھے پڑھائے نہ تو پھر بھی پیر, کوئی شے بھی نہ ہو. یہ کیسی بات ہو گئی؟ تھوڑا سا غور کریں. جس کو مرضی جس طرح کا مرضی آپ معیار دیتے ہیں, کوئی کرائٹیریا پیدا کریں. کیا قومیں اس طرح زندہ رہتی ہیں؟ آپ ادب کریں بزرگوں کی اولادوں کا, میں ادب سے نہیں روک رہا, لیکن جب ان کو مسند پہ بٹھایا جائے گا تو اس کا ایک معیار ہوگا, اس کے لوازمات ہوں گے, اس کی ضروریات ہوں گی, ان کا لحاظ رکھا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی پاک نے دعا دی, وہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں, اللہ اسے علم عطا فرما. تو کیا وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دعا ہو گئی, فیض ہو گیا؟ ایک ایک صحابی کے دروازے پہ گئے, وہ خاندان رسول ہے, ایک ایک صحابی کے دروازے پہ دستک دی اور جا کے کہا سنا ہے آپ کے پاس حضور کی کوئی حدیث ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے بڑے جاننے والے صحابی تھے. ان کا گھر کا دروازہ مدینہ منورہ میں صحرا کی جانب کھلتا تھا, ریت ہی ریت تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے استاد کے گھر جاتے تو دروازے پہ دستک نہیں دیتے, فرماتے تھے یہ ادب کے خلاف ہے کہ میں کہوں باہر آئیں آپ. فرماتے میں چادر بچھا کے دروازے پہ بیٹھ جاتا, وہ مرضی سے آئیں گے تو گزارش کروں گا. فرماتے ہیں کئی دفعہ میں بیٹھا بیٹھا تھک جاتا اور پھر میں اپنی چادر بچھا کے وہاں لیٹ جاتا. جب ٹھنڈی ہوائیں حضور کا مدینہ چوم کے گزرتی تو کچھ ریت بھی اڑ کے میرے بالوں میں پڑ جاتی. حضرت ابی بن کعب مرضی سے باہر آتے اور جب وہ تشریف لاتے تو مجھ سے آ کے کہتے ہو میرے محبوب کے چچا کے بیٹے, آپ حکم کرتے میں حاضر ہوتا. وہ کہتے نا, میں تو آپ کے پاس اپنے محبوب کے دین کا علم لینے آیا ہوں, لہٰذا مہربانی فرمائیں آپ مجھے کچھ پڑھا دیں. آپ وہ ذوق بنائیں میرے دوستو. بالخصوص نوجوانوں سے کہوں گا, آپ رات کے وقت آئیں علماء سے, اگر دن میں آپ کی اور مصروفیات, آپ علامہ سے حضرت سے ٹائم لیں, آپ کہیں کہ میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ویسے بھی جو لوگ دین کا علم دنیا کے لیے حاصل کرتے ہیں انہیں مزہ بھی نہیں آتا, کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. جو کام آپ دنیا داری کے لیے کرتے ہیں وہ آپ کو تھکا دیتا ہے, آپ اکتا جاتے ہیں. مزہ, یہ جو لوگ کچھ علم رکھتے ہیں پر عمل نہیں نہ کرتے, یہ بڑی بے چین زندگی گزارتے ہیں. علماء کی بات نہیں کرتا, میری طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں, علم ہو عمل نہ کریں تو 2 کشتیوں کے مسافر. وہ خود بے چین ہوتے ہیں, یار میں کہتا کچھ ہوں کرتا کچھ ہوں, زندگی لطف نہیں دیتی. اور جو لوگ علم پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کی زندگی بڑی مزیدار ہوتی ہے. وہ ہمارے گجرانوالہ میں حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا, تو اپنے مزاج کے لحاظ سے, طبیعت کے لحاظ, وہ کہتے تھے کہ مبلغ وہ ہوتا ہے جسے اسٹیج لگا کے دے دے تو تقریر کرے نعرے لگوانے کے بعد. کہتے مبلغ تو چلتے پھرتے بھی مبلغ ہوتا ہے. صاحب گلی سے گزر رہے تھے تو ایک عورت کو دیکھا, اس کے چہرے پہ پردہ نہیں, تو یوں آنکھیں پھیر لیں اور آنکھیں پھیر کے کہنے لگے پتر مسلمانہ دی تھی یہ پردہ کرے کا, تبلیغ ہو رہی ہے. تو جو بات غصے والے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جا بابا اپنا کام کر. عورت نے جو لہجہ ہوتا ہے آج کل لوگوں کا, کہنے لگی جا بابا اپنا کام کر. تو حضرت صاحب پھر آسپے فرمان لگے پتر میرا یہی کام ہے, میں کام ہی تے لگا, میرا کام دین دی دعوت دینا ہی ہے تو میں لگا, میرے یہی کام ہے.
وہ خاتون کے دل میں بات ٹھہر گئی، اسی وقت پلو اٹھا کے چہرے پہ رکھ لیا، کہنے لگی اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے مجھے خیر کی بات بتائی۔ آپ جب بعمل ہو جاتے ہیں آپ میں نورانیت آتی، کیف آتا ہے۔ میرے عزیز، دین کا علم شوق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا۔ دین کا علم تو اس لیے حاصل کریں کہ اس پر عمل کرنا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرنی، آپ کو سنورنا ہے، آپ کو اخلاقیات سیکھنے، آپ کو اپنے کردار کے اندر، افکار کے اندر، نظریات کے اندر تبدیلی پیدا کرنی۔ اور اگر آپ نے تبدیلی ہی نہیں پیدا کرنی، وہ حضرت باعزید بستامی کا زمانہ تھا نا، تو ایک مسلمان نے یہودی کو کہا کہ تو مسلمان ہو جا، تو وہ یہودی کہنے لگا یار تو میرا پڑوسی بھی ہے، میرا یار بھی ہے، اکٹھے رہتے ہیں۔ میں نے نا دو قسم کے مسلمان دیکھے، ایک تجھے دیکھا ہے، ایک حضرت بایزید کو دیکھا ہے۔ تو میرے ساتھ ہر جگہ چلا جاتا ہے، معاذ اللہ ہر محفل میں پہنچ جاتا ہے، میں سچ نہیں بولتا تو بھی نہیں بولتا، میں رزق کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتا حلال حرام کی تو معاذ اللہ کئی جگہ تو بھی نہیں کرتا۔ کہنے لگا ایک دین وہ ہے جس پہ تو چلتا ہے اور ایک وہ ہے جس پہ حضرت بایزید چلتے ہیں، ان کو جب بھی دیکھا ہے سچ بولتے دیکھا ہے، رب کی رضا پہ چلتے دیکھا ہے، کردار و عمل سنت شریعت کے مطابق ڈھلا ہوا دیکھا ہے۔ کہنے لگا اگر مجھے دین کی دعوت دینی ہے تو حضرت بایزید کو کہہ مجھے دعوت دیں، جو وہ خیر پہ چل رہے ہیں وہ مجھے کہیں گے تو مجھے سمجھ آئے گی مجھے کس دین پہ چلنا۔ ہم بضد تو ہیں ہر لحاظ سے کہ ہمیں عاشق رسول بھی مانا جائے، متقی بھی، مولویوں نے کو ٹھیکہ لیا ہے جی؟ نہیں جی بالکل نہیں لیا، کس نے کہا ہے؟ لیکن یار اپنے اندر تبدیلی تو لاؤ، دین کو سیکھو، دین کو سمجھو، دین کے مددگار بنو، آپ اپنے دین کی تعلیمات حاصل کرو، اپنے مزاج کے اندر خوبصورتی پیدا کرو، دین کے لحاظ، اخلاق کو، کردار کو، لب و لہجے کو ڈھالو دین کے مطابق۔ آپ یقین کرو مزہ آئے گا زندگی جینے کا۔ وہ چیزیں جو ہمیں رسول پاک نے عطا فرمائی ہیں، جب ہم ان کی طرف بڑھیں گے تو ہم محسوس کریں گے کہ طبیعتیں تازہ ہو گئیں، ذہنوں کے اندر ٹھہراؤ آیا، تحمل مزاجی، بردباری، توکل، صبر، شکر، قناعت، یہ چیزیں ہمارے مزاج میں پیدا ہوئی۔ اپنی زندگی کو علم کی طرف مائل کریں اور اس کو سیکھیں۔ دیکھو آپ تجربہ کر لیں زندگی میں، آپ نے کبھی کوئی بات دین کی سنی ہوئی ہو نا، تو فوراً آپ عمل نہ بھی نہ کریں، تو وہ جس موضوع پر آپ نے بات سنی ہو وہ کبھی کام آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے نا وہ بات، تو آپ کو یاد آ جاتا یار یہ میں نے سنا ہوا ہے، مجھے اس طرح کر کے چلنا چاہیے۔ یہ جب آپ کی یہاں حافظے میں چیزیں موجود ہوں گی تو بہتری آ جائے۔ تو دین کا علم اور پھر اس پر عمل کریں۔ آپ دیکھیں